عزیز طلبہ، ہم شروع کریں گے جیومیٹری کا دوسرا چیپٹر فیثاغورس کا مسئلہ، جو ہم 7th سے پڑھتے آ رہے ہیں، پھر بھی لیکن ہم ریوائز کر لیں گے. ٹھیک ہے. فیثاغورس کا مسئلہ. فیثاغورس کا مسئلہ کیا ہے کہ قائمۃ الزاویہ مثلث میں وتر کا مربع باقی ماندہ دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے کے مساوی ہوتا ہے. یہاں پر مثلث دیا ہوا ہے، مثلث پی کیو آر، جس میں کیو قائمہ زاویہ ہے، اس لیے پی آر اور پی آر وتر ہے. پی آر قوت 2 برابر پی کیو قوت 2 جمع آر کیو قوت 2. ان کی لمبائیاں دی ہوئی ہے. سی قوت 2 برابر بی قوت 2 جمع اے قوت 2. اس کو سیٹ کر لیں گے. یہ فیثاغورس کا مسئلہ ہے. سی قوت 2 برابر اے قوت 2 جمع بی قوت 2. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہے فیثاغورس کے اعداد ثلاثہ. سیم اسی ٹائپ کے، یہاں پر اضلاع کی بات ہو رہی، یہاں پر اعداد کی بات ہو رہی. فیثاغورس کے اعداد ثلاثہ میں اگر تین طبعی عدد اس طرح ہو کہ ایک عدد کا مربع باقی دو اعداد کے مربعوں کے مجموعے کے مساوی ہوں تو انہیں فیثاغورس کے اعداد ثلاثہ کہتے ہیں. جیسے یہاں پر دیا ہوا ہے 11,60,61. اس کو اگر ہم چیک کیے کہ یہ اعداد ثلاثہ ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں گے ہم کیا ملتا ہم کو. 11 قوت 2 برابر 121. ٹھیک ہے. 60 قوت 2 برابر 3600 یعنی 3600 اور 61 قوت 2 برابر 3721 اور 61 قوت 2 برابر 3721. اب اس میں یہ ہے کہ وتر کس کو ماننا. بریکٹ میں جو اعداد دیے رہتے، ایسا اس کا کچھ فکس نہیں ہے کہ اس کو ایسا جمع کر لکھنا ہے. اس میں جو سب سے بڑا عدد ہے ہم اس کو وتر فرض کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وتر مان لیے ہم نے 61 کو. 61 قوت 2 برابر 60 قوت 2 جمع 11 قوت 2. 61 کا مربع ہم نے دیکھے 3721 برابر 3600 3600 جمع 121. ٹھیک ہے. 3721 برابر 3721. تو ہم کہیں گے کہ دیے ہوئے اعداد، یہ تین اعداد ثلاثہ ہیں، ثلاثی اعداد ہیں. اسے ثلاثی اعداد بھی کہتے ہیں یا اعداد ثلاثہ بھی کہتے ہیں. اس ٹائپ سے آگے اگر LHS = RHS دونوں بھی سائڈ مطمئن ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ یہ دیے گئے اعداد ثلاثہ ہیں. اس کے بعد میں دیکھتے ہیں 30 60 90 کے مثلث کی خصوصیت. 30 60 90 کے مثلث کی خصوصیت ہم نے 9th میں بھی پڑھے کہ یہ ہے کسی بھی قائمۃ الزاویہ مثلث میں حدہ زاویہ اگر 30 اور 60 درجے کے ہوں تو 30 کے مقابل کا ضلع وتر کا نصف اور 60 کے مقابل کا ضلع وتر کا جذر 3/2 گنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر شکل دی ہوئی ہے مثلث LMN. LMN میں اگر زاویہ L 30 درجے ہے اور زاویہ N 60 درجے ہے، زاویہ L 30 اور زاویہ N 60 ہو تو یہاں پر وتر کی لمبائی 6 سم دی ہوئی ہے. تو ہم معلوم کریں گے 30 کے مقابل کا ضلع اپنی خصوصیت کے حساب سے 30 کے مقابل کا ضلع وتر کا نام ہے LN. وتر کا نصف ہوتا ہے 1/2 ضرب LN. ٹھیک ہے. برابر 1/2 ضرب 6 برابر 3. 2 1 2 2 3 6. 30 کے مقابل کا ضلع جس کا نام ہے NM وہ آ گیا ہے 3 سم کا. ٹھیک ہے. اسی طرح 60 کے مقابل کا ضلع، 60 کے مقابل کے ضلع کی خصوصیت یہ ہے کہ 60 کے مقابل کا ضلع وتر کا
जज़र 3/2 गुना होता है, तो जज़र 3/2 गुना ज़रब, यहाँ पर वित्र भी लिख सकते हम, फिर उसके बाद में वित्र का नाम जज़र 3/2 ज़रब वित्र LN बराबर जज़र 3/2 ज़रब 6, 2 1 2, 2 3 6 बराबर 3 जज़र 3 सम। इस तरीके से अगर हमको 30 60 90 के मुसल्लस में कोई भी अगर ज़िले की लंबाई दी जाए तीनों में से, तो हम 2 अज़ला ईज़िली मालूम कर सकते हैं। फिसागोरस के मसले की खुसूसियत ये है कि अगर उसमें 2 ज़िले मालूम हो तो हम तीसरा मालूम कर सकते, लेकिन 30 60 90 के मुसल्लस में अगर एक ज़िले की लंबाई भी हमें दी हुई है तो ये काफ़ी है, हम उसकी मदद से दूसरा ज़िला मालूम कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं 45 45 90 के मुसल्लस की खुसूसियत। ये सब हमको इसकी मदद से मश्की सवालात हल करना है। 45 45 90 के मुसल्लस की खुसूसियत, क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में अगर हद्दा ज़ाविये 45 दर्जे के हों, यानी दोनों भी हद्दा ज़ाविये 45 दर्जे के हों, तो हर उमूदी ज़िला वित्र का 1/जज़र 2 गुना होता है। इसलिए AB बराबर BC बराबर 1/जज़र 2 ज़रब AC। ठीक है, उसकी मसावत ये बनेगी। इसमें अपने को मसावतें याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। AB बराबर BC, यानी ये ज़िला और ये ज़िला मसावी है। ज़ाविया A बराबर ज़ाविया C बराबर 45 दर्जे दिया हुआ है, तब ज़िला AB बराबर BC बराबर 1/जज़र 2 AC। अगर यहाँ पर हमको AC की लंबाई दी हुई है 8 सम, ठीक है, तो ये हो जाएगा AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर 1/जज़र 2 ज़रब 8। ठीक है, आगे होगा ये 1/जज़र 2 ज़रब 2 ज़रब 4 लिख सकते हैं हम 8 को। इसलिए मज़ीद आगे 1/जज़र 2 ज़रब 2 को लिखेंगे हम जज़र 2 ज़रब जज़र 2 ज़रब 4। ये और ये कैंसिल हो गया, जवाब आएगा हमारा 4/जज़र 2 सम। ठीक है, ये हो गया अपने 3 मसले और उनकी खुसूसियत। एक फिसागोरस का मसला, एक 30 60 90 का मसला, एक 45 45 का मसला और उनकी मसावतें और खुसूसियत। इसके बाद देखते हैं इंशाअल्लाह